اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی سلسلہ وار ویڈیوز جس میں آپ کو عشرے کے حالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں، اور اس دفعہ آپ کو بیان کریں گے کہ تمام 12 بروج کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست آپ سننے والے خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کا ماہ رمضان اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ تو آغاز کریں گے اپنی اس عشرے کی ویڈیو کا برج حمل سے، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ عشرے کے وقت کے دوران ان کے مزاج میں بھی تبدیلی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے، خاص کر اس عشرے کے آخری چند ایام میں یہ اپنے فیصلوں پر نسبتاً ڈٹے ہوئے نظر آئیں گے، اور جس چیز کا تہیہ کر لیں گے اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ یہ معاملات کو لے کر چلیں اور چیزوں کو اپنی سپرویژن میں، اپنی نگرانی میں طے کر سکیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران برج حمل والے افراد اپنے اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے اپنے شریک حیات اور اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج حمل والے افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے کچھ غور و فکر کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ان کو کسی طریقے سے بہتر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ اپنے غیر ضروری اخراجات پر بھی قابو پاتے نظر آ رہے ہیں، اور ان میں ایک واضح کمی لانے میں کامیابی بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اندر بیرون ملک جانے کے حوالے سے دوبارہ سے خواہش ابھرتی نظر آ رہی ہے۔ ان کے حوالے سے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران اگر یہ رشتے کی حصول کے لیے یا رشتے کی بات چلانے کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ نتائج آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح وہ افراد جن کی رشتے کی بات کوئی چل رہی تھی اور ان معاملات کو منگنی یا نکاح یا کسی رسومات کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں تو فی الوقت ان معاملات کی ادائیگی کے یا ان معاملات کو کرنے کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب وقت نہیں ہے۔ گھریلو معاملات کے حوالے سے اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت آپ کے سواری پر اور گھر پر اخراجات کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو قانونی مسائل یا قانونی معاملات کا شکار ہے، اس عشرے کے آخری ایام میں معاملات آپ کے حق میں جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ دفتری معاملات کے حوالے سے خاصے سنجیدہ اور پریشان رہیں گے۔ بہرحال اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو دفتری معاملات، دفتری ماحول کے حوالے سے کوئی بری خبر یا کسی خدشات کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ چند مسائل کو، پریشانیوں کو اپنے دماغ پر، اپنے ذہن پر سوار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اندرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے اندرون ملک سفر کے لیے، اندرون ملک جانے کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کو بالکل ہی سفر سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم یا کوئی اشیاء وغیرہ دے رکھی تھی تو اس عشرے کے آخری ایام میں اس کی واپسی کا مطالبہ کریں۔ کوئی امید کی جا سکتی ہے کوئی چیز یا اشیاء آپ کو واپس مل جائے۔ اس عشرے کا وقت وراثتی معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ بہرحال معاملات کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہو تو اس عشرے کے آخری دنوں کا انتخاب کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران کاروباری صورتحال میں کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ کاروباری افراد اپنے کاروبار کی بڑھوتری کے حوالے سے کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دالوں کا صدقہ کرتے رہے۔ 3 عدد دالیں آپ نے مکس برابر مقدار میں لے کر صدقے کے طور پر دینی ہے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21، 25 اور 26 مارچ کے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 23 مارچ کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔
اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز میں برج ثور والوں کو چاہیے کہ اپنے غیر ضروری اخراجات کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران برج ثور والے افراد کو اپنے اولاد کی طرف سے کچھ پریشانی ملتی نظر آ رہی ہے۔ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو ان معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جس کامیابی کی آپ خواہش رکھتے ہیں وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے آپ کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کی آخری ایام میں آپ کو اکثر خواہشات جو ہیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے آخری ایام میں آپ کا یار دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے یار دوستوں کے ساتھ وابستہ جو کام ہے وہ بھی ان دنوں میں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہے اس اشرے کے وقت کے دوران یہ بھی اپنے کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں اور اس حوالے سے کوششوں میں بھی مصروف نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کاروباری معاملات میں جس تیزی کی یہ لوگ خواہش رکھتے ہیں، جس آمدن کی یہ لوگ خواہش رکھتے ہیں، وہ اس اشرے کے دوران ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو بھی خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کا شروع کے اور درمیانی ایام آپ کے ان معاملات کے حوالے سے خاصے پریشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں اور اس کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کی سواری اور گھر کے اوپر ہونے والے اخراجات کی طرف بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ برج ثور والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں یا رشتے کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران ان کی کوششیں رنگ لاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں ان کی بھی یہ خواہش اس اشرے کے وقت کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی اور یہ لوگ دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ طالب علموں کو بھی چاہیے کہ اپنی توجہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف مرکوز کریں، کیونکہ ان کی توجہ تعلیم کے بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز نظر آتی ہے۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں اور درمیانی ایام میں آپ کو صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کے آخری ایام میں آپ کو ایک بہتر اور اچھی صحت سے واسطہ رہے گا۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران روزگار کے حوالے سے کوششیں ضرور کریں۔ اس اشرے کے آخری ایام روزگار کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ برج ثور والے افراد جن کی کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی اور اس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے تھے اس اشرے کے آخری ایام میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ کوثر کا 33 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ نکالتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 31 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 26 مارچ کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون السفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے وقت کے دوران اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آئے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کے ساتھ میل ملاقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپس میں پیسوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لین دین نہ کریں، کیونکہ اس قسم کی لین دین کرنا آپ کے آپسی تعلقات میں کسی پریشانی یا معاملات میں خرابی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جو بھی آپ کے کام ہو یا ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہو اس میں پیسے کی انوالومنٹ جو ہے وہ شامل مت ہونے دیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران شادی کرنے کے حوالے سے آپ کے اندر خواہش جو ہے وہ ابھرتی نظر آئے گی اور آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کے گھر والے یا آپ جو ہے وہ خود بھی اپنا رشتے کی تلاش کریں، لیکن اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی خاصی مثبت صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔
اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی اولاد سے وابستہ خواہشات جو ہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس طرح وہ خواتین و حضرات جو اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کی بھی اس عشرے کے وقت کے دوران یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ کو ذاتی مشاورت درکار ہوتا ہو، ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران عشق و محبت سے وابستہ افراد کی بھی آپسی تعلقات میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہرحال اس عشرے کے آخری ایام میں آپ ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج جوزہ والے افراد کو کاروبار کی بڑھوتری کے حوالے سے، کاروبار کے پھیلاؤ کے حوالے سے کچھ راہیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ یہ کاروبار کو بہتر کر سکیں، کاروبار کو بڑھا سکیں۔ اس کے علاوہ وہ برج جوزہ والے افراد جو ایک سے زائد کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، یہ ان کے لیے خاصا خوش آئند ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت برج جوزہ والے طالب علموں کے لیے بھی خوش آئین ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران انٹر اور سے کم درجے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی میدان میں ان کی کارکردگی بھی خاصی متاثر کن نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کے دوران آپ لوگ کوشش تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں اب گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا۔ وہ پچھلے کچھ عرصے جو پریشانیاں، ڈپریشن چل رہے تھے، وہ اس عشرے کے وقت کے دوران ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور گھریلو ناراضگیاں جو لڑائیاں تھیں وہ بھی اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ ختم کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کو اپنے والدین کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 33 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چاول صدقے کے طور پر دیتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 25 اور 26 مارچ کی، اس عرصے کی 9 تاریخ آپ کی 21 اور 28 مارچ کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ ان میں نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج سرطان والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اکثر معاملات میں، خاص طور پر اولاد کے معاملات میں، کاروباری صورتحال، کاروباری فیصلوں کے حوالے سے، حکومتی اداروں سے یا افسران اعلیٰ سے وابستہ کوئی کام ہے تو اس کے حوالے سے، یا گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کا جلد بازی میں، جذبات میں فیصلے مت لیں۔ ٹھنڈے دماغ سے اور غصے سے باہر نکل کر آپ کو ان معاملات کے حوالے سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ جذبات کی روح میں بہہ کر ان معاملات کے حوالے سے فیصلہ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مشکلات اور پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا، لیکن آپ ان اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں تو اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی کاروباری صورتحال بھی نسبتاً بہتر رہے گی، اور آپ کاروبار میں پہلے کچھ عرصے کی نسبتاً زیادہ منافع کمانے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں میں آپ کی عزت و شہرت بھی اس عشرے کے وقت کے دوران بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ اپنے حلقہ باب میں بھی وسعت لانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور اس میں آپ کو کامیابی بھی ملتی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج سرطان والے افراد کو چاہیے کہ اپنی والدین کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں، خاص طور پر آپ کے والد کی صحت اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں خرابی کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو فی الوقت تو کوشش کرنے کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا اور مناسب وقت نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ نے کوشش کرنی ہی ہے تو اس عشرے کے آخری ایام کے دنوں میں آپ لوگ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری لائے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے ایک بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران وہ برج سرطان والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو کچھ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر وہ برج سرطان والے افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں۔ اس عشرے کے دوران یہ لوگ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں، فی الوقت تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں وہاں پہ ہی لگے رہیں، نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا اور مناسب وقت نہیں ہے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام میں رشتے کے حصول کے لیے، رشتے کی تلاش کے لیے ضرور کوشش کریں،
اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف مرکوز رہے گی اور دیگر سرگرمیوں کی بجائے یہ لوگ اپنی تعلیم کے معاملات کی طرف توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کو لے کر کچھ پریشان تو رہیں گے، لیکن ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے، ٹھیک کرنے کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگ کوئی کوششیں کرتے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو۔ 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران حسب توفیق لوبیے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 31 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 23 اور 30 مارچ کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج اسد والے افراد کے اندر بیرون ملک جانے کے حوالے سے، سفر کرنے کے حوالے سے خواہش ابھرتی نظر آ رہی ہے، اور ان معاملات کے حوالے سے یہ لوگ کوششیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو ان معاملات کے حوالے سے کامیابی ملتی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے وقت کے دوران برج اسد والے افراد اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اوورآل اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ اپنے ذات کو اور اپنی ذات سے وابستہ ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے اور ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے جدوجہد میں لگے رہیں گے۔ اولاد کے معاملات کی طرف سے ان کو کچھ پریشانی کا سامنا دیکھنے میں آئے گا، لیکن پھر بھی ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے یہ لوگ ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس عشرے کے آخری ایام میں اس کی واپسی کے حوالے سے آپ کوشش کرتے ہیں تو چیز وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے آخری ایام کا وقت وراثتی معاملات کو حل کرنے کے لیے، وراثتی معاملات کو لے کر چلنے کے حوالے سے ایک اچھی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں و مخالفوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج اسد والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ جلد بازی میں مت لیں، کیونکہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ یا کوئی بھی اقدام آپ کے لیے کوئی فیوریبل صورتحال اختیار کر سکے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت طالب علموں کی تعلیم کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ آپ کی توجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری کتابیں وغیرہ پڑھنے کی طرف بھی مرکوز رہے گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران غیر شادی شدہ افراد رشتے کی تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے ان کو خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے ایسٹرولوجیکلی یا روحانی مشاورت چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ برج اسد والے افراد جو اولاد کی نعمت کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج اسد والے افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی خواہش پوری ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے آپسی تعلقات مزید مشکلات اور پریشانیاں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال ماش کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 30 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 26 مارچ کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سملہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پہ غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج سملہ والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہے، اس عشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ برج سملہ والے افراد جو پارٹنرشپ کے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ دیکھ بھال کر چلنے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے لیے بلائنڈلی پارٹنر پر ٹرسٹ کرنا اور پیسے انویسٹ کرنا اتنا کوئی فیزیبل نہ رہے گا۔ اسی طرح
آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران کسی بھی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ مت دیں، کیونکہ ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کی یہ پریشانیاں مزید بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، وراثتی معاملات مزید الجھنیں لیتے نظر آئیں گے اور حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ برسملہ والے افراد جو دشمنوں کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی یہ پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور آپ اپنے دشمنوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ملازمشہ افراد جن کو دفتری معاملات میں، دفتری ماحول میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برسملہ والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کا سلسلہ روزگار بننے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ برسملہ والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی بیرون ملک جانے کے حوالے سے کی کوششوں میں کوئی کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران برج سملہ والوں کو کاروباری صورتحال میں بہتری کے حوالے سے خاصی محنت کرنی ہوگی۔ معاملات ان کے لیے اتنے آسان نہ ہوں گے، ان کو اپنی ترقی کو، اپنی منافع کو، اپنے کاروبار میں بہتری کو حاصل کرنے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو ان معاملات کے حوالے سے بہت ہی زیادہ دیکھ بھال کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کا یار دوستوں کے ساتھ میل جول رہے گا، اور بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی میل ملاقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو چاہیے کہ دوستوں کے ساتھ بھی اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی گفتگو کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپسی ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو۔ 3 تسبیح آپ نے اسے کرنی ہے روزانہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 31 مارچ ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 21 اور 28 مارچ کی ہے۔ برج سملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے توئیں سے شروع ہوتا ہے، تو وہی برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی آپ کے اندر بیرون ملک جانے کے حوالے سے خواہش پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے حوالے سے آپ لوگ کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے کوئی بڑی کامیابی آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کہ وہ افراد جو اسٹڈی ویزے کے لیے یا امیگریشن کے لیے یا جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے ازدواجی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی خاص فکر مند رہیں گے، اور اس حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات سے وابستہ چند خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اولاد اور شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران وہ برج میزان والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کو ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ہیں وہ آپ کے خلاف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج میزان والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کا سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو کچھ ایسی اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو زندگی کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران وراثتی معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے، اور اس عشرے کے آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال بھی دیکھنے میں آئے گی۔ برج میزان والوں کے لیے یہ وقت اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور یار دوستوں سے میل ملاقات، میل جول کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ان سے وابستہ جو کام ہے وہ بھی اس عشرے کے وقت کے دوران پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران اگر یہ انتہائی سمجھداری اور ٹھنڈے ذہن سے معاملات کو لے کر چلیں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ لوگ کاروبار سے فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے واقعی پوزیشن ایسی ہے کہ جب یہ لوگ بھی کاروبار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یہ رحمان ہو یا رحیم ہو۔ ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ
اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21، 25 اور 26 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 23 اور 30 مارچ کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زید، واد، زوئیں، نون سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج عقرب والے افراد بیرون ملک جانے کے حوالے سے اتنے کوئی سنجیدہ نظر نہیں آتے، نہ ہی مذہبی معاملات کی طرف اس عشرے کے وقت کے دوران یہ خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آ رہا ہے جو روزگار کی تلاش میں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی گئی کوششوں کے خاطر خواہ نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس عشرے کے آخری ایام میں وہ افراد جو عشق و محبت سے وابستہ ہیں اور آپسی تعلقات میں، آپسی معاملات میں خرابی چل رہی تھی، اس عشرے کے آخری ایام کے وقت کے دوران آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عشرے کے آخری ایام سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ذاتی مشاورت چاہیے ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ برج عقرب والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کے پاس بھی اس عشرے کا وقت کے دوران ایک اچھی صورتحال کی نشاندہی ہو رہی ہے، معاملات جو ہیں وہ ان کے حق میں، ان کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ لوگ اس وقت کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ جو کام ہیں اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ برج عقرب والے افراد جن کے اپنے افسران اعلیٰ کے ساتھ تعلقات میں کوئی خرابی آئی تھی، اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ہیں وہ فیوریبل صورتحال اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت برج عقرب والوں کے دروم و سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی لانے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ بہرحال وہ طالب علم جو اعلیٰ تعلیم کے حصول سے وابستہ ہیں یہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا رضا کو، یا واسع ہو، 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر گھنے سرسبز درخت کی جڑوں میں ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے اور آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 26 مارچ کی ہے۔ برج عقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی رشتے کے لیے، شادی کے لیے خواہش تو ہوگی، لیکن ان معاملات کے حوالے سے عملی طور پر آپ کو اقدام لیتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا جو پسند کی شادی کی خواہش مند ہے، بلکہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے آپسی معاملات کچھ رنجشیں اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور اس عرصے کے وقت کے دوران آپ مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے بھی سفر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج قوس والے افراد بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں، اور ان کی معاملات کے حوالے سے کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر وہ افراد جو وزٹ کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو ان معاملات کے حوالے سے کامیابی ملنے کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران اپنے گھریلو ماحول، گھریلو معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام میں آپ اپنے ازدواجی معاملات کو، گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے لیے سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ، یا وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ عشرہ آپ کی صحت میں کچھ خرابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں اس اشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی کامیابی ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس اشرے کے آخری ایام ان کی کامیابی ملنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران ہار مت مانیں اور نوکری کی حصول کے لیے کوششوں میں جاری رہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی کارکردگی بھی خاصی متاثر کن ہوگی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کا اپنے چھوٹے بہن بھائی اور رشتہ داروں سے میل ملاقات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اولاد کے معاملات کے حوالے سے آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ افراد جو زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ خواتین و حضرات جو اولاد کی خواہش مند ہیں یا اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں ہو رہی۔ کاروباری صورتحال کی بات کی جائے تو وہ برج قوس والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہے، اس عشرے کا وقت ان کے کاروباری معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت اور بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران کو کچھ مندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 25، 26 اور 30 مارچ کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 28 مارچ کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج جدی، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم، خ، گاو سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جدی کے تحت آئیں گے۔ وہ برج جدی والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو اپنی خواہش کے مطابق رشتہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وہ برج جدی والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی گئی کوششوں میں ان کو کوئی کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران برج جدی والے افراد کو چاہیے کہ اپنے صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی خاصی توجہ دیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران برج جدی والے افراد اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کئی کامیابیاں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران وراثتی معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے، اس کے حوالے سے ضرور بات کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملات ایک اچھی اور بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ برج جدی والے افراد جو اندرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام کا انتخاب کریں، یہ ان کے لیے زیادہ فیزیبل رہے گا۔ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے ساتھ میل ملاقات اور ان سے وابستہ جو کام ہیں ان کے حل کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج جدی والے افراد جنہوں نے کسی شخص کو کوئی ادھار رقم یا کوئی چیز وغیرہ دے رکھی تھی، تو اس عشرے کے دوران واپسی کا مطالبہ کریں، وہ چیز، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہیں، وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی والدین کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران معاشرے میں عزت و وقار رکھنے والے لوگوں سے میل جول ذرا کم رکھیں، کیونکہ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے چاروں کل کا۔ چاروں کل آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دودھ صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 31 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 23 اور 30 مارچ کی ہے۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد سے، ڈال سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی برج دلو والے افراد اپنے نوکری کے معاملات کے حوالے سے کچھ سخت ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ کا دھیان، آپ کا خیال جو ہے نوکری چھوڑنے کی طرف بھی مرکوز ہو۔ اس کے علاوہ وہ برج دلو والے افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں، فی الوقت تبدیلی نوکری کے حوالے سے کوئی اتنا مناسب اور فیزیبل وقت نہیں ہے۔ برج دلو والے افراد اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری
لانے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور اس عرصے کا وقت آپ کے شریک حیات کے ساتھ اندرون سفر کی لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح ہی وہ برج دلو والے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، اس عرصے کے وقت کے دوران آپ رشتے کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رشتے کی بات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو خاندان کے اندر رشتہ چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے ضرور بات کریں۔ ان کی بات پکی ہونے کے یا بات بننے کے یا رشتے ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہی وہ برج دلو والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال کی طرف خاصی توجہ دیں، کیونکہ اس عشرے وقت کے دوران ان کو کاروباری صورتحال کو بہتر رکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کریں گے۔ اوورآل اس عشرے وقت کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج دلو والے طالب علم جو انٹر اور اس سے کم درجے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی تعلیم کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ طالب علم جو بیچلر یا ماسٹرز وغیرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی اولاد سے وابستہ خواہشات جو ہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح ہی وہ برج دلو والے خواتین و حضرات جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے دوران ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وہ افراد جو ذاتی معاملات کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہوں، روحانی حوالے سے ان کے حل چاہتے ہیں، وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کے بیرون ملک جانے کی خواہشی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا رضاک ہو، یا نافع ہو۔ 3 تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سبزیوں کا، مکس سبزیوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 30 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 23 مارچ کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی برج حوت والے افراد اپنے مالی معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے، اور اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک اچھی بات اس عرصے کے دوران یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ وہ برج حوت والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کی یہ کوششیں جو ہیں وہ کارگر ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہی وہ برج حوت والے افراد جو صحت کے معاملات کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا تھے اور بیماری ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران یہ صحت یاب ہوتے نظر آئیں گے، اور اللہ کے حکم سے ایک اچھی اور بہتر صحت سے ان کا واسطہ رہے گا۔ برج حوت والے افراد کو چاہیے کہ اس عرصے کے وقت کے دوران کسی بھی شخص پر غیر ضروری طور پر اعتبار کرنے سے گریز کریں۔ اسی طرح ہی لوگوں کو ادھار رقم وغیرہ دینے سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس کے علاوہ ان سے وابستہ جو خواہشات تھیں وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر اولاد چھوٹی ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو آپ ان کے معاملات کے حوالے سے ان کے اوپر سختی بھی برتتے نظر آتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی اور آپ اس کے واپسی کے حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، تو اس عرصے کے دوران وہ چیز، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے قریبی رشتہ داروں، خاص طور پر ننیالی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ان سے وابستہ جو کام ہیں وہ بھی اس عشرے کے دوران پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج حوت والے افراد جو اپنا ذاتی ذائچہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں یا اپنے زندگی کے معاملات کے حوالے سے روحانی مشاورت چاہتے ہوں، وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج حوت والے افراد کو گھریلو معاملات کے حوالے سے پریشانی کا سامنا رہے گا۔ ازدواجی معاملات کے حوالے سے بھی یہ پریشان رہیں گے۔ گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے اگر کوشش کرتے بھی ہیں، ان کی کوششیں رائے گاہ جائیں گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج حوت والے افراد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے
زندگی کے اکثر معاملات میں جو ہے وہ ڈیلے کا فیکٹر رہے گا۔ معاملات کو جس تیزی سے یہ حل کرنا چاہیں گے، پانا چاہیں گے، وہ اس تیزی سے چیزیں ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت ان کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی، اور طالب علم تعلیمی میدان میں بھی خاصی کارکردگی دکھاتے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ہی وہ بوڑھ والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہے، اس اشرے کا وقت ان کے لیے خاصی فکر مند رہنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ بوڑھ والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو کاروباری صورتحال، کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا رہے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسع ہو، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 31 مارچ کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 21 اور 28 مارچ کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔